دوستو السلام علیکم، میں جاوید جمال الدین سری کرشنا کمیشن رپورٹ کا اردو ترجمہ لے کر آج پھر حاضر ہوں۔ اس سے پہلی والی قسط میں ہم نے کمیشن کے ذریعے پولیس کے متعصبانہ رویے کا ذکر کیا تھا۔ کمیشن نے اندازہ لگایا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف پولیس کا تعصب بھرا رویہ ان کی زیادہ اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں نے پولیس میں جو شکایتیں درج کرائی ہیں ان معاملات کو سمری قرار دے کر کیس بند کر دیے گئے ہیں۔ ان شکایتوں میں ملزمین کے نام و پتے دیے گئے تھے۔ پولیس کے ذہن میں مسلمانوں کے سلسلے میں عام طور پر تعصب پایا جاتا ہے، جس کا اعتراف کمیشن کے سامنے ایڈیشنل پولیس کمشنر وی این دیشمکھ نے اپنی گواہی میں کیا تھا، اور اس تعصب نے جنوری 1993 کے فساد کے دوران مسلمانوں کے خلاف کام کیا تھا۔ 12 دسمبر 1992 سے 5 جنوری 1993 اس درمیان شہر میں مختلف قسم کے واقعات پیش آتے رہے، جس میں افواہوں کا دور دورہ رہا اور دونوں فرقوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی تھی۔ 20 دسمبر 1992 کو 2 مسلمانوں کو گورے گاؤں میں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور کمرے میں آگ لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تھی۔ 24 اور 25 دسمبر 1992 کو ڈونگری میں ایک ماتھاڑی مزدور قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے ایک شرابی کو گرفتار کیا جس کا مقصد فرقہ وارانہ نہیں تھا۔ اس کے رد عمل کی وجہ یہ تھی کہ قاتل مسلمان تھا۔ دسمبر 1992 کا فرقہ وارانہ فساد ختم ہو چکا تھا، لیکن جمعہ کی نماز میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہندوؤں نے مہا آرتیاں شروع کر دیں جو مسلمانوں کے سڑکوں پر نماز کی ادائیگی اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے جواب میں تھیں۔ مہا آرتی کا سلسلہ 26 دسمبر 1992 سے شروع ہوا تھا اور فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی تھی۔ چند مہا آرتیوں کے بعد اشتعال انگیز تقاریر کی گئی تھیں اور مسلمانوں کی دکانیں لوٹی گئی تھیں اور ان میں آگ لگا دی گئی تھی۔ مہا آرتی جنوری اور فروری کے پہلے ہفتے میں بھی جاری رہی تھیں۔ دسمبر 1992 کے آخری ہفتے اور جنوری 1993 کے پہلے ہفتے میں خصوصاً 1 جنوری اور 5 جنوری 1993 کے دوران چاقو زنی کے واقعات میں ہندو اور مسلمان متاثر ہوئے تھے۔ زیادہ تر وارداتیں جنوبی ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پیش آئی تھیں۔ چاقو زنی میں ملوث افراد پیشہ ور مجرم لگتے تھے۔ متعدد معاملات میں قاتلوں کی شناخت نہیں ہوئی تھی۔ چاقو زنی کا شکار زیادہ تر ہندو تھے اور قاتل مسلمان تھے۔ چاقو زنی کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا تھا۔ چند مسلمان جرائم پیشہ سلیم رامپوری اور فیروز کوکنی ان وارداتوں کے اہم ملزمین کی حیثیت سے شناخت کر لیے گئے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو دوسرے دور کے فسادات کا قصوروار بتایا جانے لگا۔ 1 جنوری 1993 کو سامنا نے ہندوانی آکرمک حملے ہندوؤں پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں کی سرخی کے ساتھ ایک مضمون شائع کر کے ہندوؤں کو تشدد کے لیے اکسایا تھا۔ 2 جنوری کو ایم پی مل کمپاؤنڈ میں تاردیو میں مسلمانوں کے جھونپڑوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اس دن دھاراوی میں ہندوؤں نے 2 مسلم نوجوانوں کو آہنی سلاخوں سے زد و کوب کیا تھا۔ 3 جنوری کو دھاراوی میں ایک مسلمان پر چاقو سے حملہ کیا گیا۔ پرتیکشا نگر انٹافل میں مہاڈا کے افسران ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مشتبہ شیو سینکوں نے مسلمانوں کے گھروں کا سروے کیا۔ 4 جنوری 1993 کو گجانن کیرتیکر، رمیش مورے اور دیگر شیو سینک لیڈروں کی قیادت میں جوگیشوری پولیس اسٹیشن پر ایک مورچہ نکالا گیا اور ہندوؤں کی حفاظت نہ کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ اس مورچے کے چند افراد نے چاچا نگر مسجد اور مسلمانوں کے مکانات پر حملے کیے تھے، جس میں متعدد مسلمان زخمی ہوئے تھے، جبکہ مہم میں مخدوم بابا نگر جھوپڑ پٹی میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے مکانوں میں آگ لگا دی تھی۔ ڈونگری میں 5 جنوری 1993 کو وجے ٹرانسپورٹ کمپنی کے ایک ماتھاڑی ورکر پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ گودام کے باہر پیشاب کرنے آیا تھا۔ اس کی مدد کو آنے والے دیگر 3 مزدوروں کو بھی چاقو گھونپ دیا گیا۔
رات میں پیش آنے والے اس واقعے کے بعد احتجاج کرتے ہوئے ماتاڈی یونین نے بند کا اعلان کیا اور پولیس اور حکومت کی شدید طور پر مذمت کی گئی۔ اس موقع پر شیو سینا نے ہندوؤں کے جذبات کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ہتھیار اٹھانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ 5-6 جنوری 1993 کو ماتاڈی ورکروں نے ہول سیل مارکیٹوں کو اور بازاروں کو بند کرانے کا اعلان کیا، جس نے کشیدگی میں اضافہ کیا تھا۔ 6 جنوری سے 20 جنوری 1993 6 جنوری 1993 کو ڈونگری، پائیدونی، وی پی روڈ اور ناگپاڑا پولیس تھانوں کی حدود میں چاقو زنی کی وارداتوں میں راہگیروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حملوں کی افواہیں پھیل گئیں اور پولیس نے انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نہ ہی تردید کی گئی تھی۔ نتیجے میں ڈونگری، پائیدونی، وی پی روڈ، ناگپاڑا، تاردیو، ماہیم، دھاراوی، نرمل نگر، چیمبور اور کھیرواڑی پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں بڑے پیمانے پر تشدد پھوٹ پڑا، جس کے دوران نجی اور سرکاری املاک پر حملے اور آتش زنی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس روز چاقو زنی کے 8 واقعات پیش آئے، جن میں ایک ہندو اور ایک مسلمان ہلاک اور ایک مسلمان اور 13 ہندو زخمی ہوئے تھے۔ مشتعل ہجوم کے حملے میں 7 ہندو اور ایک مسلمان ہلاک اور 9 ہندو اور 8 مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ ماہم میں رات 9 بجے حالات خراب ہو گئے۔ شیو سینا کے کارپوریٹر ملند ویدیہ اور ایک پولیس کانسٹیبل سنجے گاوڑے ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے اور ان کی قیادت میں مسلمانوں پر حملے کیے گئے اور ہندو علاقے میں مسلمانوں پر حملے ہوئے، جس کے بعد دونوں فرقوں کے درمیان سنگین نوعیت کا فساد پھوٹ پڑا تھا۔ ملند ویدیہ ممبئی کے میئر بھی رہ چکے ہیں۔ 7 جنوری 1993 کو پورے شہر میں تشدد پھیل گیا تھا۔ 16 پولیس تھانوں پائیدونی، ڈونگری، اگریپاڑا، گامدیوی، وی پی روڈ، بائکلہ، بھوئیواڑا، ناگپاڑا، کھیرواڑی، نہرو نگر، کرلا، دیونا، ٹرامبے، باندرا، واکولا اور جوگیشوری کی حدود میں چاقو زنی میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں 16 ہندو اور 4 مسلمان شامل تھے، جبکہ 41 ہندو اور 12 مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ مشتعل مجمع کے حملوں میں 2 ہندو ہلاک ہوئے اور 10 ہندو اور 2 مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ پائیدونی پولیس کی حدود میں ایک درگاہ اور وی پی روڈ میں ایک دوسری درگاہ پر ہندوؤں نے حملہ کیا تھا۔ 4 مقامات پر پولیس کی فائرنگ میں 6 ہندو اور 5 مسلمان زخمی ہوئے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مشتعل ہجوم نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے، جبکہ پولیس کی مداخلت میں مشتمل افراد نے پولیس پر بھی حملے کیے تھے۔ انہوں نے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں۔ پرتیکشا نگر اینٹافل میں ایک ٹیکسی کو آگ لگا دی گئی، جس میں 2 مسلمان زندہ جل گئے تھے۔ کل ہم دیکھیں گے 8 جنوری 1993 کی رات تاخیر سے 12:30 بجے جوگیشوری میں رادھا بھائی چوک میں آگ لگا دی گئی۔ شرپسندوں کے اس حملے میں ایک ہندو خاندان بنے کا ایک مرد اور 5 خواتین ہلاک ہو گئے۔ 3 ہندو جھلس گئے، جبکہ ایک معذور لڑکی بھی شکار ہو گئی تھی۔ میڈیا نے اس واقعے کو اشتعال انگیز رپورٹوں کے ساتھ پیش کیا، جس نے شہر میں سنسنی پھیلا دی۔ ہندوؤں کے رد عمل کے نتیجے میں پائیدونی، ڈونگری، جوگیشوری، ایم آر اے مارگ، ایل ٹی مارگ، وی پی روڈ، ڈی بی مارگ، گامدیوی، ناگپاڑا، اگریپاڑا، بائکلہ، کالا چوکی، این ایم جوشی مارگ، ورلی، بھوئیواڑا، دادر، ماہیم، دھاراوی، کرلا، نہرو نگر، ٹرامبے، اوشیواڑا، ڈی این نگر، جوگیشوری اور آرے سب پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں بڑے پیمانے پر فساد پھوٹ پڑے تھے۔ مختلف علاقوں میں 66 افراد چاقو زنی میں زخمی ہوئے اور 11 ہندو اور 15 مسلمان اور 2 دیگر افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دوران مشتعل مجمع کے حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پائیدونی میں ایک درگاہ اور مسجد میں، جوگیشوری میں ایک قبرستان اور ایک مدرسہ، بائکلہ میں ایک مندر پر حملوں کے بعد انہیں سخت نقصان پہنچایا گیا۔ پولیس نے 31 مقامات پر فائرنگ کی، جن میں 9 ہندو اور 18 مسلمان ہلاک ہوئے، 20 ہندو اور 24 مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے چھاپوں کے دوران ٹیوب لائٹس، تلواریں، پیٹرول بم اور خنجر ضبط کیے تھے۔ اس موقع پر فسادی چیلنج پر اتر آئے اور پولیس انہیں ختم کرنے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ پائیدونی میں
ایک عمارت سے پولیس کمشنر کی کار پر دیسی بم پھینکا گیا جو سڑک پر پھٹ گیا۔ کمشنر اور ان کا اسٹاف بال بال بچ گئے۔ سڑک کو کافی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد شہر میں فوج کے 11 دستے تعینات کر دیے گئے اور کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ 9 جنوری 1993 شہر کے 44 پولیس تھانوں کی حدود میں فسادی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ شہر کے کئی علاقوں میں شیوسینکوں نے شیوسینا ساکھاؤں کو مسلمانوں پر حملے کا مرکز بنا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں کو فہرست اور ووٹر لسٹ ہاتھوں میں لے کر مسلمانوں کی دکانوں اور مکانات پر حملے کیے تھے۔ پائیدونی پولیس اسٹیشن کی حدود میں سلیمان عثمان بیکری میں مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف اس وقت کے جوائنٹ پولیس کمشنر رام دیو تیاگی کی قیادت میں اسپیشل آپریشن اسکواڈ کارروائی کرتے ہوئے اندھادھند فائرنگ میں 9 مسلمانوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس ایک بھی دہشت گرد کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی، جبکہ کوئی جدید ترین اسلحہ ضبط نہیں کیا گیا، جن کے بارے میں پولیس کا دعویٰ تھا کہ جدید آتشی اسلحہ سے اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ 10 جنوری، 11 جنوری، 12 جنوری، 13 جنوری، 14 جنوری، 15 جنوری کو شہر کے 29 پولیس تھانوں میں پرتشدد واقعات پیش آئے۔ وزیر اعظم شری نرسمہا راؤ نے سخت حفاظتی انتظامات میں شہر کے فسادات کے متاثرہ علاقوں کو دورہ کیا تھا۔ 17، 18، 19 جنوری، 20 جنوری تک حالات معمول پر آ چکے تھے، لیکن اکا دکا وارداتیں ہو رہی تھیں۔ 20 جنوری 1993 تک حالات بہتر ہو چکے تھے، لیکن افواہوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اس درمیان جامع مسجد دہلی کے شاہی امام نے مسلمانوں کو یوم جمہوریہ 26 جنوری کے بائیکاٹ کرنے اور مکانات پر سیاہ جھنڈے لگانے کی ہدایت دی تھی۔ پولیس نے فوج اور نیم فوجی دستوں کے ساتھ سخت نگرانی رکھی تھی۔ 25 جنوری کو دھاراوی میں معمولی فساد پر فوراً قابو پا لیا گیا۔ پولیس فائرنگ کے باوجود کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ 26 جنوری 1993 کو یوم جمہوریہ کی تقریبات پرامن طور پر منائی گئیں، مگر دین دوشی میں فائرنگ میں 2 مسلمان ہلاک اور 3 مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ مشتمل ہجوم کے حملوں میں 2 پولیس والے اور 2 مسلمان زخمی ہوئے۔ ایپیسوڈ میں ہم سری کرشنا کمیشن شہر میں امن بحال ہو چکا تھا۔ دونوں دور دسمبر 1992 اور جنوری 93 کے فسادات میں 900 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 575 مسلمان، 275 ہندو، 45 نامعلوم اور 5 دیگر۔ پولیس فائرنگ میں 356، چاقو زنی میں 374، آتش زنی میں 91 افراد ہلاک ہوئے۔ مشتعل ہجوم کے حملوں میں 80، پرائیویٹ فائرنگ میں 22 اور دیگر معاملات میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ سری کرشنا کمیشن رپورٹ میں فساد کے فوری اسباب، سماجی، معاشی اور سیاسی عناصر بتائے گئے ہیں، جس کی تفصیل آئندہ قسط میں پیش کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔